اور ایمان کے لیے قربان ہونے کی جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا. تو یہ دو کام کرتے رہو. لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو, بری باتوں سے روکتے رہو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا, طاقتور ہوگا, اور پھر اس جماعت میں شامل ہو جاؤ گے جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین امت ہے. بہترین امت بننا چاہتے ہیں, اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں, اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ جو کام صحابہ نے کیا وہ کام ہم کریں. اب پھر تینوں آیتوں کے اس میں آتا ہوں. پہلے آیت میں کیا کہا میں نے کہ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, اپنے موقع اور محل فرصت کی بنیاد پر یہ پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے ہیں. براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا چناؤ ہوتا ہے, ان کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے آپ کو چنا ہے. کوئی خوبی کوئی کمال آپ کے اندر تھی, آپ کے ماں باپ کے اندر کوئی خوبی کوئی کمال تھی, آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی بڑی نیکی کر دی ہوگی, اس کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس گھر میں کوئی حافظ پیدا ہوگا, کوئی عالم پیدا ہوگا, اور آپ حافظ اور عالم بن کر کے آج محلے میں بستی میں موجود ہو. اور پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی جو کام کرتے رہے وہ کام کرو. تعلیم, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے لوگ صوفیہ کرام کے یہاں بیعت ہوتے تھے, معمولات ان کو بتایا جاتا تھا, اس کے مطابق کام کرتے تھے, اور ان کے اندر تزکیہ نفس ہوتا تھا. اس دور میں تقریباً یہ سلسلہ ختم ہو چکا, بہت کم مقامات موجود ہے. عام جو نظام پایا جاتا ہے طاقتور اور مضبوط نظام, جہاں تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, انسان رذائل سے اور دوسرے معاشیات سے بچنے کی قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, وہ تبلیغی جماعت کا 6 نمبر کا نظام ہے. اس 6 نمبر کے نظام میں آئیں گے, صبح سے شام تک ایسے پریکٹیکلی اور ایسا ماحول, ایسا نظام, ایسا سسٹم ملتا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو ہی جاتا ہے. زبان پہ ذکر ہو, دل میں فکر ہو. بے شمار روایتیں ہیں کہ انسان بہت فکر مند رہتا ہے, ٹینشن میں دن رات رہتا ہے. قرآن کی آیتیں بھی, حدیثیں بھی ہیں, اور عملی طور پر آزما بھی لیجئے. آپ ذکر کرو گے, دل میں فکر, زبان پہ ذکر, اس انداز میں تو جو کنسنٹریشن ہمارا ہوتا ہے گناہ, مختلف مصیبتوں پریشانیوں کے بارے میں, آج وہ پیسے کا معاملہ ہے, وہ دھندے کا معاملہ نقصان ہو گیا, وہ بیٹی بیمار ہو گئی, وہ لڑکا بیمار ہو گیا, وہ نوکری کی بات ہے, وہ کھیتی کی, جو دماغ پراگندہ ہوتا ہے, کنسنٹریشن وہ کٹ کر کے ایک طرف جڑ جاتا ہے, اللہ کی طرف جڑا جاتا ہے, اور پھر دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, صحیح نظام آپ کے سامنے کھل کر کے آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر. اسی طرح اور دوسرے معمولات جو چلتے ہیں دعوت کے اندر, مسجدوں کے نظام کے اندر, اس سے یہ پاکیزگی. اگر اہل علم تزکیہ نفس نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے بگاڑ سے ملک, معاشرہ, سماج, بستی, قومیں برباد و تباہ ہوتی ہیں. ایک حکمراں طبقہ ہوتا ہے, ان کے ذریعے سے سماج معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اگر وہ غلط ہو جائیں. دوسرا طبقہ علماء کا طبقہ ہوتا ہے, اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہ محسوس کرے, غفلت و سستی کرنے لگے تو قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ حکمراں طبقہ غلط ہو جائے گا تو قوم سدھر سکتی ہے, حکمراں کے استبداد و ظلم کے مقابلے میں شہادت کا رتبہ حاصل کر سکتی ہے. لیکن جب علماء کوتاہی کرنے لگے, سستی کرنے لگے, تو عوام کو کوئی بگڑنے سے نہیں روک سکتا, عوام کو دین پر کوئی کھڑا نہیں کر سکتا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, محسوس کریں. کوئی ایک بات اور تھی جیسے نکل گئی. خیر, 2-3 باتیں آئیں. پہلی بات, اپنا مقام و مرتبہ اللہ نے چنا ہے, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو. دوسری چیز, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام, یہ کام تھا تعلیم, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا کام اس 6 نمبر کے دائرے میں ہوتا ہے. اور کنتم خیر امتن, اس آیت کا صحیح مطلب و مفہوم معنی اپنے ذہن میں رکھیں. کنتم, کوئی بھی عربی ادنا, ماشاء اللہ ہوتے, ایک مولانا شام کو ملاقات ہوئی تھی, وہ بتا عربی پرسہ لکھتے ہیں, وہ عقل قوا پڑھتے ہیں, گجرات پڑھتے ہیں, عربی پیپر لکھتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے. کنتم اگر بولنا ہو تم اچھے ہو تو وہاں کنتم نہیں بولا جاتا, انتم بولا جاتا ہے. تو ہم اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ جو صحابہ کرام نے دعوت کا کام کیا غیروں میں, فتوحات کی کلید, عزت و افتخار کا راستہ اس وقت صرف اور صرف دعوت ہے. دعوت کے علاوہ کوئی راستہ فتوحات کا نہیں ہے. فتح اور عزت و کامیابی کسی بھی حالت میں نہیں حاصل ہو سکتی ہے. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے,
بہت سی باتیں چلتی رہتی کہ مسلمان ختم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے وہ ہو رہے، یہ حالات و حالات. یہاں صرف 6 نمبر کے دائرے میں دعوت کا بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے. اس کی برکتیں یہ ہیں، جب 1992 میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو بہت مایوس کن حالات آ گئے تھے. 20 سال کے بعد جو سروے آیا ملک کا، 40% نئی مسجدیں اس ملک کے اندر بنی، 60% نئے مدرسے بنے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ بیداری آئی، لوگ کتنا زیادہ دین سے جڑ گئے، کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں، کتنی مسجدوں سے صدائے تکبیر بلند ہونے لگی. یہ کہاں سے ہوا؟ دعوت کے ذریعے سے ہوا. انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ دین کو چھوڑ دیں، دین پر ان کی مضبوطی کمزور ہو جائے اور دین سے دور ہو جائیں، لیکن دعوت کی برکت سے ایسے مایوس کن حالات میں، اندھیروں میں ہم نے ایسے فتوحات کی منزلیں طے کی اور فتوحات کے فریرے لہرائے اور ایمان اور اسلام ہر جگہ نظر آنے لگا. دو متضاد تہذیبیں ہر جگہ اب نظر آئیں گی. پہلے کبھی ایک دور تھا لوگ ٹوپی لگانے میں شرم محسوس کرتے تھے، ہماری بیٹیاں نقاب پہننے میں شرم محسوس کرتے تھے، اور آپ جا کے دیکھ لیے پوش علاقوں میں، بہت VIP علاقوں میں ایک طرف بالکل بے حجاب خاتون کھڑی ہوگی، دوسری طرف وہیں پوری طرح سے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہماری کوئی بیٹی برقعے میں ملبوس ہوگی. ایک طرف بالکل اپ ٹو ڈیٹ نوجوان کھڑا ہوگا اور ہیرو کہا جانے والا انسان کھڑا ہوگا، بے پردگی کا نقیب ترجمان کھڑا ہوگا. دوسری طرف اس ماحول میں، زرق برق ماحول میں 100% سنت پر جمع ہوا انسان کھڑا ہوگا. یہ فتوحات کی چیزیں ہیں. کب؟ دعوت کی برکت سے. اور جو جماعت میں کام ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ راستے کھلتے ہیں. ہم غیب سے راستے کھلتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہم نے کہا تھا کہ میں روز کے واقعے سناؤں گا، میں سنا دوں، بات پوری کر رہا ہوں. ایک صاحب دلی میں تھے، اپنے عزیزوں میں سے جماعت میں تھے، ان کے ذریعے یہ بات معلوم ہے کہ دور کی بات نہیں ہے یہ. تو روز پڑھنے جانے لگے. دعوت کا جو نظام اللہ تعالیٰ کے نصرت اور فتح کس طرح سے آتی ہے اور پھر راستے کیسے کھلتے ہیں. تو جو ذمہ دار تھے دلی مرکز میں اس وقت، ان سے مشورہ کیا وہاں جانا دعوت کا کام کیسے کریں گے. تو انہوں نے کہا وہاں دعوت کا کام یہ ہے کہ اسلامی نظام کے مطابق فرائض اور واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا اور پبلک سے زیادہ سے جڑنے کی کوشش کرنا. جتنے بھی پروگرامز ہوں گے ان میں جڑتے رہنا. تم کو صرف عمل سے دیکھتے رہیں، وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہنی ہے. اور بے حجابی، بے پردگی کا جو ماحول ہے پرفتن، اس ماحول سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچا کر کے رکھنا. بالکل جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اس طرح سے حالات آئیں گے وہاں. تمہاری عمر بھی یہ ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اللہ تعالیٰ فتوحات کے راستے تمہارے ذریعے کھول دیں گے، بغیر زبان سے بولے ہوئے کھول دیں گے. یہ ہمارے بڑوں کی نظر تھی، بڑوں کی ترتیب ہے، اس میں فتوحات کس طرح سے کھلتے ہیں. وہاں گئے، کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے، والی بال ہو رہا ہے، اور گیدرنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کے ٹائم نماز پڑھنے لگے، کوئی بات آ گئی دعا پڑھنے لگے، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بازار میں دعا پڑھنے لگے. یہ تو ایک سے ایک چیز اسلامی چیز سنا رہے ہیں لوگوں کو. تو جو عام، جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ دشمن نہیں ہوتی ہے. جو بولنے والے تھے وہی دشمن ہوتے ہیں. جو چند دشمن جو ہوتے ہیں وہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کو روکا جائے، اور جو خاموش ہوتے ہیں وہ تو انصاف اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کی نظر پڑ گئی اس پر کہ اس طرح سے تو لوگ اسلام کو سمجھیں گے، اسلام سے جڑ جائیں گے، معاملہ الٹا ہو جائے گا، اس سے روکو، اس کو فتنے مبتلا کرو. تو ان کے یہاں آوارگی کوئی بری بات، معیوب بات نہیں ہے. جس طرح بھوک انسان کو لگتی کبھی بھی کھانا کھا لے، کہیں بھی کھانا کھا لے، اسی طرح بے حیائی کہیں بھی جا کر کے کر لے. جانور بتلایا انہوں نے کہ انسان جانور ہے، کر لے. اب بہت ڈورا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بندہ اپنی نظر کی پاکیزگی رکھتا تھا اور دوسرے اس طرح سے اہتمام کرتا تھا کہ ہماری مثال، ہم اس وقت یوسف علیہ السلام کو آدرش اور آئیڈیل مان کر کے یہاں رہ رہے ہیں. گھر پہ بھیج دیا، مکان پہ، عریاں اور بے حجاب دو شیزہ کو. وہاں رونا چالو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیا، تنہائی ہے اور اس طرح کے حالات ہیں. اللہ مجھے فتنے سے بچا لے، فتنے سے محفوظ کر لے. میں دعوت کا کام کرتا تھا، یہاں دعوت کا کام بند ہے اور اس پر فتنے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. خوب رویا، خوب. وہ بھیجی گئی بچی اس کے رونے سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے فوراً توبہ کیا کہ ایسے انسان دنیا میں، ایسے جوان دنیا میں ہونے چاہیے جن سے تنہائی میں بھی بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہوں. اس نے اسلام قبول کیا. پھر آ کے اپنے سہیلیوں میں بتایا کہ ایسے مسلم نوجوان ہوتے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے نوجوان موجود. کئی
मतलब सैकड़ों लड़कियों ने ईमान कबूल किया, जिन लोगों ने भेजा था उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, सैकड़ों लोगों ने कबूल किया। तो जो तरतीब है, इस तरतीब में क्या होता है, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमको अल्लाह ने चुना है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए, हम इस पैगाम को, इस तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा उम्र के लोग चलते हैं इस काम में, अब उनको रहबर नहीं मिलते, रहनुमा नहीं मिलते, उनमें कमज़ोरियाँ कोताहियाँ पाई जाती हैं, तो हम एतराज़ करते हैं कि ये कमज़ोरी। जब सही लोग, समझदार लोग नहीं होंगे तो कमज़ोरियाँ तो होंगी। बैलगाड़ी वाला ट्रेन चलाएगा तो लड़ाएगा कहीं न कहीं जा करके, वो सही ड्राइवर वहाँ जा करके बैठे तो सही गाड़ी लेकर के चलेगा। अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, अल्लाह ने हमको इल्म की दौलत दी है और हमको जिम्मेदारी भी दी है, हम उनके साथ में रहेंगे तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि हम कार नबूवत करेंगे और सबसे पहले अपना तज़किया नफ्स होगा। जैसे मालिक ने कहा कि अगर तसव्वुफ़ नहीं हासिल किया, नफ्स का तज़किया नहीं हासिल किया तो ये आदमी ज़ाया हो जाएगा और फासिक बन जाएगा। हम फासिक बनने से बच जाएंगे, हमारा तज़किया नफ्स हो जाएगा और आम लोगों की इस्लाह हो जाएगी और उनके ज़रिए जितने लोगों की इस्लाह होगी उन सब का सवाब हमारे नाम अमाल में लिखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और वक्त निकालें, मौका निकालें। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से फतूहात के रास्ते खोलेंगे, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से। काम करने के लिए उलमा के लिए बड़े मसाइल जो होते हैं वो रोज़गार के होते हैं। इस गांव में जान करके खुशी हुई कि किसान है सब, तिजारत की बहुत फजीलतें हैं, 70% रोज़ी तिजारत में है, खेती की फजीलतें हैं। उससे बड़ी चीज़ ये है कि उलमा को खेती के ज़रिए से बहुत ज़्यादा यकसुई मिलती है। जितने बड़े उलमा हुए हैं उसमें अक्सरियत ऐसी रही है जो किसान रहे हैं, उनके पास ज़मीनें थी। जब ज़मीनें थी तो वो कहीं भी दुनिया में चले जाते थे, घर पे गल्ला पैदल, बच्चे खाएंगे भूखे नहीं मरेंगे, उनको ये रहता था। और फिर दीन का काम करते थे, बेफिक्र होकर के करते थे। माशी तौर पर जब बेफिक्री होती है तो बड़े वसूख और कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े जमाव और करार के साथ, इस्तिकामत के साथ काम होता है। यहाँ के उलमा सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, MP बल्कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। इनको अल्लाह ने वसाइल दिया है, वो वसाइल दिया है जो आज़ादी से पहले दूसरे इलाकों में उलमा को हासिल थे वसाइल, और उन वसाइल की बुनियाद पर वो काम बड़े पैमाने पर करते थे, पूरे मुल्क को चलाते थे, पूरी दुनिया को चलाते थे, पूरी दुनिया में उनका इस्तकबाल होता था। इस तरह यहाँ वसाइल भी दस्तयाब हैं आपके पास। आप बड़े बड़े किसान हो, खेती वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ बिजी रहने की, एक ताजिर है, सुबह जाएगा शाम को दुकान से लौटेगा, दिन में कभी मरी वो ज़रूरत गाहक आते रहेंगे, बात करता रहेगा, वो सुकून से काम नहीं कर पाएगा दावत का। वहाँ तो आम पब्लिक को जोड़ा गया कि आम लोग अपने कारोबार के जरिए दीन की बात फैलाओ, चंद जुमलों में दीन की बात बताओ, चंद बातें पकड़ करके दीन की बात बताते रहो। इस तरह दीन फैलेगा तिजारत के जरिए से, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर पूरी कौमों को एक डोर में बांध करके काम करने के लिए अल्लाह ने उलमा को चुना है। और उलमा उसी वक्त काम कर पाएंगे जो तिजारत में नहीं रहेंगे, दूसरे कारोबार में नहीं रहेंगे और इस तरह रोजगार से बेफिक्र रहेंगे, वो कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं उलमा को तिजारत में आना चाहिए, उलमा को तिजारत में आना चाहिए। ये बिल्कुल शैतानी वसवसा है, शैतानी वसवसा है। ये उलमा का काम रोजी कमाना है ही नहीं। मिसाल लेते अल्लाह के नबी ने तिजारत की, नबूवत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई कारोबार नहीं किया, कोई रोजगार नहीं किया। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जब हम उलमा को कहते हैं कि कारोबार में लगो, तिजारत में लगो, नौकरी में लगो, तो मुसलमानों की जिम्मेदारी से उनको गाफिल करते हैं। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी कि उलमा को बिल्कुल बेफिक्र कर दें, उनकी जरूरियात से उनको बेफिक्र कर दें, उनके बाल बच्चों से बेफिक्र कर दें, कपड़े की, खाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत उनको फिक्र न घेरे रहे उनको, फिर वो काम करेंगे। तो अल्लाह ने आपको वसीला दिया, वसाइल दिया है। अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और लोगों को की रहबरी की फरीज़े को अदा करें। इससे अपना भी फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला फुतूहात के रास्ते भी खोलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।